اور یہ اس وقت سوشل میڈیا پہ سب سے آگے جا رہے ہیں، اور جتنی شیعیت پھیل رہی ہے دنیا میں، اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ تمام فرق باطلہ کا گٹر یہی ہے، جتنے بعد میں نکلے اگر شیعت کو درمیان سے نکال دو تو ایک بھی باطل فرقہ باقی نہیں رہے گا، سب کا دار و مدار اگر ہے تو انہی کی روایات پہ، انہی کے بکواسات پہ، انہی کی حکایات پہ، بس صرف شیعت کی دیوار نیچے سے نکالو تو سارے للڑ بھی خالی، بریلر بھی خالی، اور یہ جو غیر مقلد ہیں یہ بھی خالی۔ غیر مقلد نیم شیعہ ہیں، نیم شیعہ، یہ بھی شیعہ ہیں یہ، اور میں ایسے نہیں کہہ رہا، یہ سچ کہہ رہا ہوں، یہ علامہ شوکانی کو زیادہ ماننے والے ہیں، اور ان کے جو اکثر مسائل ہیں وہ اہل تشیع سے لیے گئے ہیں، جو غیر مقلدین کے مسائل ہیں، اکثر مسائل، 3 طلاقوں کا مسئلہ لے لو، تقلید کا مسئلہ لے لو، اب اہل تشیع میں اب دوسرے بھی 2 فرقے بن گئے، ایک مقلد اور دوسرا غیر مقلد۔ اب جو موجودہ شیعہ تو یہ جو مداری ہے امریکہ والا، یہ غیر مقلد شیعہ ہے، وہ اسی پہ کھڑا ہے، بس جو سیاہ اربا میں آ گیا یہی حق ہے، اور جو دوسرے ایران والے ہیں یہ مقلد ہیں، اور ان کے جتنے مراکز ہیں وہ مقلدین شیعہ ہیں، اور یہ غیر مقلدین شیعہ ہیں۔ تو یہ جو ہمارے غیر مقلد ہیں بیچارے، یہ تو پورے طور پہ تو یہ کہیں فٹ نہیں آتے کسی مذہب میں بھی، تو یہ ماخوذ من التشیع ہے۔ اگر آپ کو شک ہو نا تو امام ابن تیمیہ کی کتاب آپ پڑھیں، منہاج السنہ، بنیادی طور پر وہ ایک شیعہ کے جواب میں، لیکن جتنے اعتراضات غیر مقلدوں کے ہیں اسلام پر اور احناف پر، اس میں امام ابن تیمیہ نے جو جواب دیے، تو اگر وہ اردو ترجمہ اس کا آ جائے تو غیر مقلدوں کی گاڑی پھنس جائے گی۔ ان کے بہت سارے اعتراضوں کے امام نے جواب دیے منہاج السنہ میں، جو عوام میں جو مشہور کرتے ہیں۔ چلو جی، اس کے بعد ہیں عبارات اہل سنہ، اہل سنت کی عبارات۔ تو اہل سنت کے ہاں تجھے بالکل واضح عیاں بیاں مسئلہ ہے، تو یہ عبارات آپ کو کام آئیں گی۔ بریلویت اور یہ جو ہمارے 2 نمبر دیوبندی ہیں، انہوں نے بھی معجزات کی شکل بگاڑی ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آگے جا کے بیان کروں گا۔ تو یہ عبارات جو ہیں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ اس میں کیا آ رہا ہے؟ معجزہ۔ پہلی بات لکھی ہے فتح الباری کی کہ معجزہ کو معجزہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ عجز سے ماخوذ ہے، اور معجزہ کو معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ مخلوق معارضہ سے عاجز ہوتی ہے، مخلوق معارضہ سے عاجز ہوتی ہے۔ آپ کے اشہر و معجزات النبی القرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مشہور معجزات میں سے کیا ہے؟ قرآن۔ بولو قرآن۔ اب یہ جو قرآن ہے یہ نبی کے اختیار میں ہے؟ نہیں جی۔ نبی قرآن جیسی ایک صورت بھی نہیں لا سکتا جی، نبی بھی قرآن جیسی ایک صورت بھی نہیں لا سکتا۔ میری بات کو سمجھو پھر تمہیں اشکال ہوگا جی۔ قرآن وہ کلام ہے کہ نبی بھی قرآن جیسا کلام نہیں لا سکتا جی۔ تو یہ نہ نبی کے بس میں ہے، نہ اختیار میں، نہ قرآن جیسا کلام لانا اور نہ قرآن کا اتارنا جی۔ 17 دن تک وہی بند ہو گئی تھی۔ معجزہ اگر اختیار میں ہے، 17 دن وہی بند ہو گئی، پریشان ہوئے۔ جبریل آیا،
پوچھا آگے جبریل جو لے آنے والا وہ بھی کہتا ہے ما نتنزل الا بامر ربک. اگر یہ ایک بات سمجھ لو تو معجزے کی حقیقت واضح ہو جائے گی کہ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. قرآن نہ بنانا کسی کے اختیار میں ہے مخلوق کے، نہ اتارنا کہ جب چاہے اترے، اور خود پیغمبر کے اختیار میں نہیں. معجزہ نبی کا ہے لیکن قرآن کا نزول نبی کے اختیار میں نہیں. جی بے شک. یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے. اور قرآن جیسا کلام بھی نبی کے اختیار میں نہیں ہے. تو اس سے بڑی کیا واضح حجت ہوگی کہ معجزہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا. اللہ کا اختیار، نبی کا اختیار نہیں. سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. تو نہ قرآن جیسا کلام بنانا، نہ قرآن کا نزول پیغمبر کے اختیار میں ہے. جب چاہتا ہے اللہ تو وہی نازل کرتا تھا. اور نہ جبریل کے بس میں ہے ما نتنزل الا بامر ربک، ہم اتر ہی نہیں سکتے تیرے رب کے امر کے بغیر. اس پہ غور کر لینا. سب سے واضح حجت آ گئی کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا. ہاں آپ حیران ہوں گے، اب جو آدمی ادھر نہیں پڑھے گا وہ حیران ہوگا. بات تو معجزہ کی چل رہی ہے کہ اختیار میں ہے یا نہیں، اور جہاں لکھا ہوا ہے کہ اشہر معجزات النبی القرآن، تو اس کا کیا ربط ہے؟ رب سمجھ آ گئی؟ یہ سب سے بڑی برہان ہے، دلیل ہے، فتح الباری ہے. اسی طرح اگلی عبارت ہے مجموعۃ الفتاوی کی، عبدالحی صاحب کی. معجزہ عبارت است از امر خارق عادت. معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ امر خارق عادت. بولو بولو. امر خارق عادت کو. یہ بھی بعض کوئٹہ کے مفتی حضرات ہیں، ادھر پنجاب میں تجارت کے لیے تشریف رکھتے ہیں. انہوں نے یہ بھی مشہور کر رکھا ہے کہ یہ عادت اور خرق عادت یہ بھی اسلام آباد کی ایجاد ہے. طالب علموں کو گمراہ کیسے کرتے ہیں؟ عادت اور خرق عادت کس کی ایجاد ہے؟ اسلام آباد مفتاح القرآن کی ایجاد ہے. انہوں نے تقسیم کی ہوئی ہے عادت خرق عادت، تحت الاسباب اور فوق الاسباب. اب ایسے لوگوں کو مفتی بنانا، خدا کی قسم ان کو آلوؤں کی دکان ڈال کے دو تو بہتر ہے. کسی کا ایمان خراب نہیں کریں گے. آلو بیچیں گے، ڈنڈی ماریں گے تو کسی کو کوئی بیمار ہوگا زیادہ سے زیادہ. جہاں تو یہ ایمان کے ڈاکو ہیں. بھائی جس بات کا تمہیں پتہ نہیں اس میں پنگا کیوں لیتے ہو؟ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ پوری معجزہ خارق 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 کتابیں ساری بھری ہے، اور یہ بھی میری ایجاد ہے. کمال. اسی لیے میں نے جہاں وہ عبارتیں چن کے لکھی ہے جو اصل کئی مسائل کا حل ہے. معجزہ عبارت است از امر خارق عادت کے بردست مدعی نبوت بمقابلہ منکرین نبوت صادر شود کے مثل کردن. اس کی مثل ہو سکتا، وہ کر سکتے، نہیں ہو سکتا نہیں. آگے معجزہ کی یہ عجز سے ہے جو قدرت کی ضد ہے، ہو ضد القدرہ. وفی التحقیق موجز فاعل العجز فی غیر